ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد یہ باب قائم کیا ہے کہ من سأل وهو قائم عالما ظالما، کہ اگر سوال کرنے والا کھڑا ہوا ہو اور جواب دینے والا عالم بیٹھا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی سوال کرنے جواب دینے میں کوئی مداخلت نہیں. یہ باب اس لیے قائم کیا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب ان يتمثل له الناس قیاما فليتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس نے شدید بعید ارشاد فرمائی اس بات پر کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے رہیں اور میں بیٹھا رہوں تو یہ بہت سخت تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے اور اس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستوجب بن رہا ہے. اور اصل میں یہ اہل فارس ایران والوں کی یہ عادت تھی کہ ان کا جو بڑا محترم سردار بادشاہ یا نیچے کے سردار جب ان کے ماتحت ان کے سامنے آتے تھے تو وہ خود تو کرسی پر کھڑے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے اور باقی سارے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوا، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ رسم بڑی ہی غیر انسانی رسم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ خود بیٹھا ہوا ہو تو یہ بہت سخت گناہ ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ باقاعدہ اہتمام کر کے ایسا کیا جائے کہ خود تو بیٹھا ہے آدمی، دوسرے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن اگر اتفاقاً ایسی صورت پیش آ گئی کہ جو عالم ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور کوئی شخص کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے تو اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. یہ بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ باب قائم کیا اور اس میں استدلال کیا ہے کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقال یا رسول اللہ المل قتال فی سبیل اللہ. آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ کے راستے میں قتال کیا ہوتا ہے، یعنی کون سا قتال ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں. فإن أحدنا يقاتل غضبا، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے سے لڑتا ہے غصے کی وجہ سے، دوسرے پر غصہ آ گیا لڑنا شروع کر دیا. وہ یقاتل حمیتا، اور بعض اوقات حمیت یعنی عصبیت کے طور پر کوئی شخص لڑتا ہے تو میرے قبیلے کا آدمی، میرے وطن کا آدمی جو ہے وہ لڑ رہا ہے تو میں بھی اس طرح کے ساتھ ہوں، اس قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، کیونکہ میرا بھائی ہے یا میرا دوست ہے یا میرے قبیلے کا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، وہ چونکہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے تو اس بات سے میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا، اس بات سے بحث کیے بغیر کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. اس کو کہتے ہیں قتال حمیہ. تو انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگ غصے میں لڑتے ہیں، بعض لوگ حمیت کی وجہ سے لڑتے ہیں، تو کون سا قتال ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں کہا جائے؟ فرفع الیہ رأسہ، تو آپ نے اپنا سر مبارک اس شخص کی طرف اٹھایا جو سوال کر رہا تھا اس کی طرف. اور پھر بیچ میں راوی کہتے ہیں قال وما رفع رأسہ الیہ رأسہ الا انہ کان قائما،
آپ کو سر اٹھانے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ کھڑا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑا تھا، تو اس حالت میں آپ نے سر اٹھا کر جواب دیا اور فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص قتال کرے اس غرض سے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے کا بول بالا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند ہو، تو اس غرض سے جو قتال کرتا ہے وہی اللہ کے راستے میں، اور باقی جو محض عصبیت کے تحت لڑتے ہیں یا جو محض اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لڑتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے نہیں۔ یہ جواب دیا آپ نے۔ تو پھر آئے گی انشاءاللہ کتاب الجہاد میں، لیکن یہاں لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سوال کرنے والے کی کیفیت یہ تھی کہ یہ خود کھڑا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حالت میں بھی آپ نے سوال کا جواب دیا۔ جی باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عبد العزيز بن عبد العزیز یہ موصوف ہے اور ابن صفت ہے۔ دیکھو یہ ابن کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چونکہ صفت ہوتی ہے مضاف کی، اب کی، تو اس لیے اب کا جو اعراب ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا، اگر وہ رفع ہے تو یہ بھی رفع ہوگا، اور اگر اس کو مجرور پڑھا جائے تو بعض اوقات یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ عبد العزیز ہے، عبد العزیز نام ہے اللہ جل جلالہ کا، اب اگر آگے آپ کو نہیں پڑھو گے تو یہ صفت کا ہی بن جائے گی عزیز، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں ابو طالب، تو یہ کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے اس نظر کا فرق، تو سوچ سمجھ کے پڑھا کرو۔ جی قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر قال إلا قال افعل ولا حرج۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، یہاں پر اس کو لانے کا منشا صرف یہ ہے کہ یہ سوال اور جواب جو ہو رہے تھے یہ جمرات کے پاس ہو رہے ہیں، جہاں رمی کی جاتی ہے جمرات کو، تو اس جگہ پر یہ سوال اور جواب ہوئے، تو اس لیے باب قائم کیا کہ سوال کرنا اور فتویٰ دینا رمی جماعت کے وقت میں تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا کہ کیونکہ رمی جماعت جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور عبادات عام طور سے ایسی ہوتی ہیں جیسے نماز، تو اس کے اندر کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہوتا، کوئی سوال جواب جائز نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کسی کو دل میں خیال ہو کہ رمی جماعت کے وقت میں شاید بولنا جائز نہ ہو یا سوال کرنا جائز نہ ہو، جواب دینا جائز نہ ہو، تو اس کے شبے کے ازالے کے لیے باب قائم کر کے بتایا کہ رمی جمرات کے درمیان کے دوران سوال جواب دیا جائے۔ جی باب قول اللہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تعالی لکھا ہوا ہے، باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريب المدينة وهو يتوكل على عصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه
فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا. یہ باب ہے باری تعالیٰ کی اس آیت کی تشریح میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. یہ انسانوں سے خطاب ہے کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور اس بات کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان علم کی کتنی بھی اونچی معراج پر پہنچ جائے، کتنا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لے، لیکن حقیقت میں وہ علم کے مجموعے کے لحاظ سے بہت کم ہو. انسانوں کو جتنا بھی علم دیا گیا ہے، چاہے وہ علم دنیا کے حالات کا علم ہو یا آخرت کے حالات کا علم ہو یا دین کا علم ہو، وہ سارا علم اللہ جل جلالہ کے علم کے مقابلے میں اور بلکہ مطلق علم کے مقابلے میں وہ بہت کم. لہذا کسی بھی شخص کو اپنے علم پر تکبر اور عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس بڑا علم آ گیا لہذا میں سب سے بڑا عالم بن گیا. تو علم جو ہے وہ کتنا بھی ہو جائے حقیقت میں وہ کم رہے گا. اے برادر بے نہایت درگاہ ہر سے بروے میں رسی بروے میں، یہ اتنا پیدا کنار سمندر ہے اور کسی بھی شخص کو اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تنبیہ کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب کے ذریعے کہ عام طور سے جب کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اور علم کے اندر کوئی کمال حاصل کر لیتا ہے تو علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ایک بڑائی پیدا کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بڑا عالم ہو گیا اور لوگوں کے مقابلے میں میرا علم بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے اس کے دل میں بڑائی آتی ہے اور یہ انسان کو ہلاک کر کے چھوڑتی ہے، تباہ کر کے چھوڑتی ہے. اور جب بڑائی آ گئی تو اس سے معنی ہے کہ علم کی حقیقت نہیں آئی، علم کی حقیقت کی ہوا بھی نہیں ہے. علم جب حقیقی علم ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اور وہ جو علم جو تکبر پیدا کر رہا ہے، بڑائی پیدا کر رہا ہے، وہ علم نہیں ہے، علم کا دھوکہ ہے. حقیقت علم کی اگر معلوم ہو کہ انسان کو جو کچھ بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور علم اتنا پیدا کرنا سمندر ہے، تو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو انسان کے دل میں تواضع پیدا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو امام بخاری نے اس باب کے ذریعے ہمیں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کری ہے. تو اس میں روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قریب المدینہ، اس دوران کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا مدینہ منورہ کے ایک ویران جگہ. قریب کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر کہ کھنڈر ایسے عمارتیں، بوسیدہ عمارتیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں، تو ویران جگہ کہیں مدینہ منورہ میں کوئی ایسی جگہ تھی ویران تھی جس میں کھنڈر تھے، وہاں میں چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَهُوَ يَتَوَقَّعُ عَلَىٰ عَصِيهٍ مَعَهُ، اور آپ نے سہارا لیا ہوا تھا ایک چھڑی کا جو آپ کے ساتھ. یتوقع یعنی سہارا لینا، سہارا لیا ہوا تھا آپ نے ایک چھڑی کا. چھڑی اسی کہا کہتے ہیں اس چھڑی کو جو کھجور سے شاخ سے بنائی گئی. تو اس قسم کی کوئی چھڑی آپ کے دست مبارک میں تھی، آپ نے اس پر سہارا لیا ہوا تھا. فمر بنفر من اليهود، تو اس چلتے چلتے آپ گزرے یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس سے. تو جب یہودیوں کے پاس سے آپ گزرے تو فقال بعضهم لبعض، تو کچھ یہودیوں نے دوسرے یہودیوں سے کہا کہ سلوه عن الروح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے جس کے وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقصد اصل میں یہ تھا کہ
روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت آج تک کسی کو دریافت نہیں ہوئی. ساری سائنس عاجز ہے اس کی حقیقت کو دریافت کرنے میں. یہ ہے کیا چیز ہے. تو جب تک یہ ہوتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے, چلتا پھرتا ہے, بولتا ہے, سمجھتا ہے. اور جب یہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ بالکل ایک مردہ لاش بن جاتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے. تو اس کی حقیقت جو ہے وہ اب تک کہیں دریافت ہو نہیں پائی. یہاں تک کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت سے سائنسدانوں نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح اپنے آلات سے اس کو پہچانا جائے کہ روح کیا ہوتی ہے. تو ایک ایسا شخص جو کہ مرنے کے بالکل قریب تھا, اس کو شیشے کے ایک گلوب میں اس کو رکھا تاکہ جب اس کی روح پرواز کرے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں سے. مگر یہ تو وہ بیچارہ مر گیا اور پتہ کچھ نہیں چل سکا کہ کیا چیز نکلی اس کے جسم. تو ایسی چیز ہے کہ جس کا عام طور سے اس کی حقیقت لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو سوال کرنے کا منشا یہ تھا کہ آپ سے سوال کریں گے تو آپ جواب نہ دے سکیں گے, تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جو کوئی نبی ہیں اور یہ جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ روح کے بارے میں سوال کرو. وقال بعضهم, دوسرے بعضوں نے کہا کہ لا تسألوا, نہیں بھائی پوچھو نہیں. لا يجب فيه بشيء تكرهونه, یعنی لا یجب ہے نہ یہ غائب, تو اس لیے مجزوم ہے. لا یجب ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات جواب میں لے آئیں جو تمہیں ناپسند ہو. یعنی کوئی ایسا جواب دے دیں کہ جس کے نتیجے میں تمہارا سارا منصوبہ دھرا رہ جائے اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں گے, وہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے بلکہ اس سے ان کی حقانیت ثابت ہو جائے. تو ایسے اس سے سوال کرنا نہ سوال کرو تو بہتر ہے. لیکن پھر بعض لوگوں نے کہا کہ لنس الگ نہ ہو, ہم تو ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منهم, چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا ابو القاسم بغو. ابو القاسم کنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہودی جو تھے اور عیسائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کنیت سے خطاب کیا کرتے تھے. تو پوچھا کہ ابو القاسم مرغو, روح کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے. فسکت, تو آپ اس وقت خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا فوری طور پر. فقلت, تو میں نے دل میں کہا, عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں, میں نے دل میں کہا کہ لہو یوحا الیہ, کہ اب آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوگی. فقمت, چنانچہ میں کھڑا ہو گیا انتظار میں. فلما انجلی عنہ, اور چنانچہ جب وہ وحی کے نزول کی کیفیت آپ سے دور ہوئی, وہ خاص کر کے جو کہتے ہیں نا آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ آپ کے اوپر ایک سختی کی کیفیت آیا کرتی تھی اور اس کے اندر آپ کو پسینہ آنے لگتا تھا اور آپ کو بہت مشقت ہوا کرتی تھی. تو وہ کیفیت جب آپ کی دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا, یہ آیت کریمہ پڑھی جو قرآن کریم میں ہے, تو وہ سلم و کان دور کل روح من امر وقتی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کہ آپ بارکار نے فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو جواب میں یہ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہوتی ہے, بس اتنی بات سمجھ لو. اس سے آگے اس کی حقیقت جاننے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں. اور وہاں ہوتی تو میں علم اللہ قلیلا, اور تمہیں جو علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, لہٰذا اپنی اس محدود عقل سے, محدود علم سے تم روح کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے. سمجھے نا. تو قرآن نے دروازہ ہی بند کر دیا اس کی حقیقت سمجھنے کے کوشش کا. جب یہ ہے ہی ایسی چیز کہ جو من امر ربی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وجود میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے یہ انسان کے جسم سے جڑا ہوتی ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے, تم اس کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس کو سمجھ سکو. تو جب بارکار نے یہ فرما دیا کہ بس آگے اس کے اوپر زیادہ بحث کرنا ہی فضول ہے. چنانچہ بعض فلاسفہ نے جو بحث کی ہے روح کی حقیقت کے سلسلے میں, اس میں پڑھنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں فرما دیا کہ اس کی پوری حقیقت تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی. اب ویسے جو معروف قرات ہے وہ تو ہے وما اوتیتم
من العلم الا قلیلا، لیکن یہاں لکھا ہوا ما اوتوا من العلم الا قلیلا، تو احمد کہتے ہیں یہ ابتدا کی قراءتنا وما اوتوا، کہ ہماری قراءت میں یہ اوتیتم کے بجائے اوتو ہے، یہ جو ہے کہ بالکل قراءت شاذہ ہے، اور جو معروف اور متعارف قراءتیں ہیں، متواتر قراءتیں ہیں، مشہور قراءتیں ہیں، ان میں یہ نہیں ہے، لیکن احمد کی کو کسی طرح پہنچی ہوگی کہیں اس واسطے انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا. جی باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال لابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. قلت قالت للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقصت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير. یہ ایک بہت اہم باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے. تو باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یقصر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه. اس میں یہ بہت اہم اور ضروری اصول بیان فرمایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دینی اعتبار سے پسندیدہ ہیں، مستحب ہیں، لیکن کسی وقت ان مستحب اور پسندیدہ باتوں کو اس لیے چھوڑنا پڑ جاتا ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اس مستحب یا پسندیدہ بات کو سمجھ نہیں سکیں گے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی ایسی بات میں مبتلا ہو جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ شدید ہے، تو اس کی وجہ سے چھوڑ دیں. اس کو کتاب العلم میں سے لے کر آئے کہ علم کی باتیں بعض تو وہ ہیں جو ضروری ہیں اور لوگوں تک پہنچانی ہی ہیں، وہ پسند کریں یا ناپسند کریں، جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، تو ان کو تو پہنچانا ہی ہے، ان کی تعلیم بھی دینی ہے، ان کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے. ہاں دینی چاہیے حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، جیسے قرآن کریم میں فرمایا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے اس وجہ سے کہ لوگ ناپسند کریں. لوگ اگر نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کو ناپسند کرتے ہوں تو اس وقت نماز کی دعوت چھوڑی دی جائے گی. ہاں حکمت کے ساتھ دی جائے گی، کسی ایسے موقع پر دی جائے گی کہ جب بات مؤثر ہو سکے، لیکن دی جائے گی. لیکن علم کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ ہیں تو صحیح، لیکن اگر وہ کسی خاص وقت میں بیان کی جائیں گی تو یا ان پر عمل کیے کر کے دکھایا جائے گا تو اس سے لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض واجب نہیں ہیں اور فرض واجب نہیں ہیں لیکن مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن لوگوں کے غلط فہمی میں پڑنے کی وجہ سے اور لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کے ڈر سے آدمی اس کو ترک کرتے ہیں. اور اس میں جو واقعہ نقل کیا ہے اسی سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے
وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور اس کا واقعہ پہلے بیان کیا ہے اسود بن یزید، جو حضرت عائشہ کے جو تابعین میں سے ہیں، اور خاص طور سے عبداللہ بن مسعود کے بہت قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسود کہ قال علی ابن الزبیر، مجھ سے عبداللہ بن زبیر نے اس دن کہا کہ کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہیں تنہائی میں بہت سی باتیں بیان کیا کرتی ہیں۔ اکثر یوسف اسلام کے بارے لفظی تو ہوتے ہیں خفیہ طور پر کوئی بات کہنا، مراد ہے تنہائی میں بات کرنا، یعنی تم اسود سے کہا کہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کبھی کبھی تنہائی میں جایا کرتے تھے اور ان سے کوئی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو فما حدثت کا فلکعبہ، تو یہ بتاؤ کہ حضرت عائشہ نے تم سے کعبے کے بارے میں کیا حدیثیں بیان کی ہیں، کیا بات بیان کی ہے، کعبے کی تاریخ اور کعبے کی تعمیر وغیرہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا بتایا، حضرت عائشہ نے تو تمہیں وہ کس طرح بیان کیا، ذرا وہ مجھے بتاؤ۔ کعبے کے بارے میں حضرت عائشہ نے تمہیں کیا حدیث سنائی؟ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ عبداللہ بن زبیر نے اسود سے کہا تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ نے تمہیں کعبے کے بارے میں کیا بات کیا ہے۔ ویسے تو عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ خود حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خاصے بے تکلف بھی تھے، خود بھی پوچھ سکتے تھے حضرت عائشہ، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں حضرت عائشہ ناراض ہوتی تھی اور ناراضی کی وجہ سے حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے صحیح بخاری کہ کچھ دن تک حضرت عائشہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ملتی نہیں کیا تھا حضرت عائشہ کی، اور وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی بڑی سخی تھی، تو جو کچھ بھی پیسے آتے تھے وہ صدقہ بہت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ بہت خرچ بہت کرتی ہیں، اور اگر یہ یہی سلسلہ جاری رکھا تو میں ان کے اوپر پابندی رکھتا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں ان پر پابندی لگا دوں گا کہ یہ زیادہ خرچ نہ کیا کریں، صدقہ بہت کر دیتی ہیں، پھر اپنے پاس کچھ نہیں رہتا اور تکلیف ہے، تو میں اس کو پابندی لگا۔ تو عائشہ اس بات سے ناراض ہوئی، تو اس جب کچھ ایسا گزرا کہ جس میں حضرت عائشہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر سے کہا کر دیا تھا کہ میرے پاس بتانا ہے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر، آخر میں پہلے مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ ساتھیوں سے رائے کہ کہا کہ خدا کے لیے مجھے کسی طرح حضرت عائشہ سے یہ معاملہ کھڑا کراؤ۔ تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی ہے اور مجھے آنے کی اجازت دی دیتی ہے کے پاس، تو انہوں نے کچھ ساتھیوں کو کہا کہ تم ایسا کرنا کہ تم جاؤ حضرت عائشہ کے پاس اور میں بھی تمہارے ساتھ چپکے سے ساتھ چلوں گا، تو تم جا کر اجازت مانگنا، جب وہ اجازت دیں گی تو جب تم داخل ہوگے تو میں بھی چلا جاؤں۔ تو یہ سب گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے نام پوچھے، کہا یہ ہے جو کہا کہ پر کہا کہ کیا آ جائیں ہم داخل ہو جائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں آ جاؤ، کہا کہ ہم جتنے ہیں سب آ جائیں؟ تو ہاں حضرت عائشہ نے کہا ہاں جتنے ہیں سب آ جائیں۔ تو عبداللہ بن زبیر بھی اس میں داخل ہو گئے اور پھر جا کر
وہ حضرت عائشہ سے ان کے بھانجے تھے، محرم بھی تھے، تو خود حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، ان کے پاؤں پکڑے، اس کے اور راضی کیا، اور اس طرح سے وہ معاملہ ختم ہوا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ یعنی اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ سے براہ راست پوچھنا ذرا مشکل ہوگا، تو اس واسطے اسود سے کہا کہ بھائی تمہیں حضرت عائشہ نے کیا باتیں بتائی ہیں کعبے شریف کے بارے میں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ کعبے کی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے، تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کعبے کی تعمیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی۔ حضرت عائشہ کو وہ بات معلوم ہے، تو وہ بتایا کہ کیا شاید جو زمانے کا واقعہ ہے اللہ۔ تو اسود کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ قالت بھی قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے مجھے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہدہم قال ابن الزبیر بکفر لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه۔ کہ عائشہ حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر تمہاری قوم ایسی نہ ہوتی کہ ان کے کفر کا زمانہ ابھی نزدیک گزرا ہے، یعنی بالکل تازہ وہ مسلمان ہوئی ہے اور کفر کے زمانے کو زیادہ دیر نہیں گزری، تو میں کعبے کو توڑتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ وہ جس سے لوگ داخل ہوں اور دوسرا دروازہ وہ جس سے وہ نکلے۔ خلاصہ بلاد میں بیٹھے پھر ایسے ہی ہمیں صورت حال یہ تھی کہ کعبے کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور فرشتوں نے تعمیر کیا۔ بعد میں طوفان نوح کے موقع پر یہ یعنی منہدم ہو گیا، اور لیکن بنیادیں اس کی باقی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہی بنیادوں پر جو پہلے سے موجود ہیں تم آج اس کعبے کو تعمیر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مل کر یہ تعمیر کی۔ وَإِذْ ابراہیم القواعد من البيت، اسی لیے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ ابراہیم القواعد من البيت وإسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی کعبے کی، وہ اس میں 2 دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور وہ اس کا دروازہ بھی نیچے تھا، جیسے عام دروازے ہوتے ہیں کہ آدمی زمین کی سطح کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ دروازہ بھی تھا، اور اونچا بھی اتنا نہیں تھا جتنا آج اونچا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے اس کی کعبے کی تعمیر مختلف زمانوں میں اس کی تجدید ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں جب قریش نے آخری بار کعبے کو اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کعبے کی تعمیر پر ہم اپنی صرف حلال آمدنی صرف کریں گے۔ اب وہ حلال آمدنی تھی کم، لہذا انہوں نے کعبے کی تعمیر میں اختصار سے کام لیا، کچھ حصہ جو کعبے کا تھا وہ چھوڑ دیا، وہ تعمیر کے اندر نہیں لایا، جس کو آج حجر کہا جاتا ہے یا حتیم کا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو حتیم کا ایک بڑا حصہ جو ہے، کافی بڑا حصہ، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس واسطے کہ پیسے کم تھے حلال، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور دروازے 2 کر دیے، 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دیا، ایک دروازہ جو مغرب میں تھا وہ بند کر دیا، اور صرف مشرق کا دروازہ برقرار تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کیا کہ دروازے کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں زمین سے ملا ہوا تھا دروازہ۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ جو کعبے کی
اونچائی تھی اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاطر. تو وہ 3 تصرفات کیے. ایک یہ کہ کعبے کا کوئی حصہ چھوڑ دیا. دوسرا یہ کہ دروازے 2 کے بجائے 1 کر دیے. اور بلندی میں بھی کچھ تھوڑا سا فرق کیا. اب اس میں مجھے تھوڑا سا تعامل ہے کہ وہ بلندی جو کم کی زیادہ کی تو وہ ان کے زمانے میں پہلی بار ہوئی. اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی. یہ روایتیں اس میں کچھ مختلف. بہرحال یہ 2 کام کی یقینی طور پر انہوں نے کیے. ایک یہ کہ حتیم کے حصے کو چھوڑ دیا اور دوسرا یہ کہ دروازہ 1 کر دیا. سمجھ گیا بھائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو اکثر نو تعمیر کروں کعبے کو اور بنائے ابراہیمی بتانے کی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا ویسے ہی اس کو بنائے. یعنی 2 دروازے ہو جائیں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, اور دروازہ نیچے ہو جائے. انہوں نے جو اونچا کیا تھا دروازہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ ان کے اپنے ہاتھ میں رہے معاملہ کہ جس کو چاہے داخل کریں جس کو چاہے نہ داخل کریں. تو آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ایک تو یہ کیا ہو جائے حتیم کا حصہ شامل ہو جائے کعبے میں, اور دوسرا یہ کہ دروازے 2 ہو جائیں, اور تیسرا یہ کہ وہ دروازہ نیچے ہو. سمجھے نا؟ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش حق تھی, برحق تھی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا ہی اصل بنا تھی. اس اصل بنا کی طرف لوٹانا یہی مناسب تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی کتاب کا جو فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں فتنے کا نہیں. فتنہ کیا فرمایا عائشہ سے کہ تمہاری یہ قوم جو ہے نا قریش کی قوم یہ ابھی تازہ اسلام لائی اور کفر کا زمانہ ان کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا. تو اگر میں کعبے کو منہدم کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کام کی مخالفت کریں, اور نبی کی مخالفت جو ہے وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. اس واسطے فتنے میں مبتلا کرنا ہونے کا اندیشہ ہے لوگوں سے, اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا. تو یہی اسی سے امام بخاری استدلال فرما رہے ہیں کہ دیکھو کعبے کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرنا یہ بہت اچھی بات تھی, مستحب تھی, پسندیدہ تھی, راجح تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اس لیے چھوڑا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو سکتے. تو معلوم ہوا کہ جو چیز مستحب ہو, پسندیدہ ہو, واجب نہ ہو, تو اس میں اگر اندیشہ ہو لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے, ترک کر دینا. ارے سمجھو. پھر ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا وقت آیا, جنہوں نے یہ سوال کیا تھا حکومت سے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عارض کی وجہ سے یہ کام چھوڑا تھا وہ یہ کہ لوگ کفر کے زمانے سے قریب ہیں, تازہ اسلام لائے ہیں, فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے, وہ عارض اب باقی نہیں رہا, کیونکہ اب زمانہ ہو گیا لوگوں کو مسلمان ہوئے اور اسلام ان کے قلوب میں الحمدللہ راسخ ہو گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات پر جان دینے والے لوگ موجود ہیں. اس واسطے اب اندیشہ نہیں ہے اس بات کا کہ لوگ اس عمل سے فتنے میں مبتلا ہوں. چنانچہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کی اور کعبے کی تعمیر اکثر نو کی, جس میں حتیم کو بھی شامل کر دیا, دروازے بھی 2 کر دیے اور دروازے نیچا بھی عبداللہ. لیکن قیامت اعمال کے بعد میں حجاج بن یوسف نے
حملہ کیا عبداللہ بن زبیر کے اوپر، اور عبداللہ بن زبیر اسی حملے میں شہید ہوئے اور ان کی خلافت ختم ہوئی. اس کی جگہ یزید کی خلافت وہاں پر قائم ہوئی. حجاج بن یوسف نے اس پر قبضہ کیا مکہ مکرمہ میں. جب حجاج نے قبضہ کیا تو اس کو یہ سب تفصیل تو شاید معلوم نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ایسی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے کعبے کو بدلا تھا، تو اس نے پھر دوبارہ منظم کر کے اسی قریش والے بنا کے اوپر اس کو تعمیر کیا. مدین کے اس کو خارج کر دیا، دروازہ ایک رکھا اور اس کو بلند کر دیا جو قریش کی بنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ خلیفہ منصور بنو عباس کا خلیفہ، اس کو جب یہ روایت پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، عبداللہ بن زبیر نے اس کی خواہش کی تکمیل نہیں کی اور حجاج نے خامخواہ اس کو پھر دوبارہ لوٹا دیا قریش کی بنا پر. تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل زیادہ مناسب ہے، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ میں آج اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور عبداللہ بن زبیر کے عمل کے مطابق اس کو اکثر نو تعمیر کرتا. لیکن جب اس نے ارادہ کیا تو اس زمانے سے خلفاء میں خیر تھی، علماء سے مشورے کیا کرتے تھے. امام مالک سے مشورہ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، ان سے مشورہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں بھائی میں تمہیں مشورہ دوں، بس اب جیسا ہو گیا ہو گیا، کعبے کو بیٹھے رہنا. اس لیے کہ اگر آج تم نے یہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ باغیچہ سلاطین بن کر رہ جائے گا. کعبہ شریف جو ہے وہ باغیچہ سلاطین، ہر سلطان جو نیا آئے گا وہ اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کی غرض سے اس میں تصرف کرنا شروع کر دے. تو کعبہ شریف کو اس طرح بادشاہوں کے ہاتھ میں ایک باغیچہ بنا دینا یہ کچھ درست نہیں ہے. لہذا اب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کو اسی حال پر کریں. اور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو گوارا فرمایا تھا، اگر کیا خواہشات کی وہ ہو، لیکن آپ نے فتنے کے ڈر سے گوارا فرمایا تھا کہ اسی طرح رہے کعبہ. تو اب اگر یہ آخر تک اسی طرح رہے تو کوئی مداخلہ نہیں ہے. اور جو فتنے کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو اب فتنہ اس بات فتنے کا ڈر ہے کہ جو بھی آئے گا ہر کے آمد عمارت نو خاص، تو جو بھی آئے گا وہ اپنا چاہے گا کہ میں کعبے کی تعمیر کا کے سلسلے میں میرا بھی نام رہے تاریخ میں. تو لوگ جو ہیں اس کو کھیل بنا لیں گے. اس وقت حضرت امام مالک نے منع کیا، چنانچہ اس وقت سے اب تک یہ اسی بنیاد پر اور اسی تعمیر پر چلا. ارے سمجھ جاؤ. تو اس سے جو امام بخاری نے بات نکالی ہے وہ یہ کہ بہت سی پسندیدہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو فتنے کے خوف سے کر سکتے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فتنے میں مبتلا ہوں. دیکھو یہ بات تو میں نے پہلے تمہیں کہہ دی تھی کہ واجبات فرائض ان کو کسی حال بھی نہیں چھوڑنا. جو حرام کام ہے اس کا ارتکاب کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہ خاص کچھ بھی کہا ہے، لیکن جو چیزیں فرائض و واجبات یا محرمات میں سے نہیں ہیں ان کا کرنا یا ترک کرنا اس غرض سے کہ لوگوں کو اس سے بڑے فتنے سے بچایا جائے، یہ دین کا ایک اہم اصول ہے. اگر امام احمد جن کا بھی آپ نے ذکر پڑھا ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ امام احمد جیسے نام تو ہے ان کا سلیمان ابن مہران اور احمد ان کا لقب ہے. احمد کہتے ہیں عربی زبان میں چندے، چندہ جانتے ہو یعنی جس کے پلکیں عام طور سے گر جاتی ہیں، آنکھ کی پلکیں
اور آنکھ میں کھیراپن پیدا ہو جاتا ہے کہ روشنی کے سامنے روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی. تو وہ جو آنکھیں جو ہیں وہ آدمی روشنی میں صاف نظر نہیں آتا, آنکھیں کھیرا ہو جاتی. ایسے آدمی کو آمد ہے. تو یہ آمد ہے یعنی ان کی آنکھ میں یہ عیب تھا. ایک شاگرد پہنچ گیا ان کے پاس پڑھنے کے لیے, وہ آرز تھا, یعنی لم تھا اس کے پاؤں میں, لم رہا تھا. تو اچھا شاگرد بھی ایسا, جو بات شاگرد تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنا سبق پڑھا ہو گیا, چھٹی ہوئی, استاد سے کو خاص ربط نہیں رکھتے. اور کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو چمٹو قسم کے, جو اپنے استاد کے ساتھ ہر وقت صبح شام اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ آمد جو ہے یہ ایسے ہی تھا, یہ ہر وقت امام آمد کے ساتھ لگا رہتا تھا. تو جب یہ بازار میں نکلتے دونوں تو لوگ ان کو دیکھ کر ذرا ہنسی اڑایا کرتے تھے. جب وہ استاد کو سننا ہے اور شاگرد لگ رہا ہے, اور دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں, سنتے اور لگ رہے ہیں, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو ایک دن امام احمد نے شاگرد سے کہا کہ دیکھو بھائی, جب میں بازار جاتا ہوں تم میرے ساتھ مت چلا. تو حضرت نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. تو شاگرد جو تھا بڑا جلدی رقم کا تھا, تو اس نے کہا کہ مذاق اڑایا کریں, ہمارا کیا جاتا ہے, مالانا نوجر و یعتمون, مالانا ہمیں کیا ہے اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں, نوجر ہمیں تو ثواب ملتا ہے, و یعتمون اور مذاق اڑانے والے گنہگاروں کو, ہمیں ہمارا کیا ہوتا ہے. اس کے جواب میں امام احمد نے عجیب جملہ فرمایا. جواب میں فرمایا کہ نسلم و یسلمون خیر من ان نوجر و یعتمون. نسلم و یسلمون خیر من ان نوجر و یعتمون, کہ ہم بھی سلامت رہ جائیں اللہ کے عذاب سے, اور آپ مسلمان بھی سلامت رہ جائیں اللہ کے عذاب سے, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں ثواب ملے اور انہیں گناہ. کیا مانا کہ اگر ہم ساتھ نہیں جائیں گے تو کوئی ساتھ جانا فرض واجب ہے, کچھ بھی مباح ہے, زیادہ کرو پسندیدہ ہے تو ساتھ جائیں. لیکن اس کی وجہ سے اگر لوگ مذاق اڑانے کی بنا پر گناہگار ہوتے ہیں اور ہم ان کو اس گناہ سے بچا سکتے ہیں اپنے عمل کو ترک کر کے, تو اپنے بھائیوں کو گناہ سے کیوں نہ بچائیں. تو نسلم و یسلمون خیر من ان نوجر و یعتمون. یہ عجیب اصول بیان فرمایا. یاد رکھنا آدمی کو فکر چاہیے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا ہے, سمجھے نا. یہ ہے وہ بات جو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ طرح کا باغ اختیار پسندیدہ بات تھی لیکن چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اس واسطے کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے اور فتنے میں مبتلا ہو کر گناہگار. ارے سمجھو, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند میں پڑھاتے تھے تو ایک مرتبہ دہلی میں تشریف لے گئے, اور دیوبند کے کچھ اساتذہ بھی طلبہ بھی ساتھ تھے. تب دہلی میں کسی جگہ کسی کام سے گئے تھے تو کھانے کا وقت آیا تو کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے گئے. اور ریسٹورینٹ میں جو ہے وہ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں, کرسیوں کے اوپر کھانا کھایا جاتا ہے. تو بعض جو ساتھی تھے بھائی صاحب جو ساتھی تھے, انہوں نے کہا بھائی ہم کرسی پہ نہیں کھائیں گے. سنت کا طریقہ جو ہے وہ جو ہے زمین پر بیٹھ کے کرسی پہ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا
کے نیچے چاہا ارادہ کیا کہ وہیں جہاں کرسیاں بچی ہیں وہ اسی جگہ زمین پر ایک چادر بچھا کر نیچے کھانا کھانے کا ارادہ. بہت والد صاحب کا نفس کو مانا فرمایا ایسا کیوں نہ کریں. تو اس واسطے کہ آپ لوگ جب نیچے بیٹھ کے کھاؤ گے تو سارے جو لوگ بیٹھ کرسیوں پر کھا رہے ہیں وہ سب آپ کو کیا کریں گے. ایک تو ایک اچمبا سا ہوگا اور لوگ متوجہ ہوں گے اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ مذاق بھی ہوگا اور کچھ مذاق آپ تو کر رہے ہوں گے سنت کے لیے کہ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائیں اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کوئی حرام ناجائز نہیں. تو اس واسطے لوگ آپ تو کر رہے ہیں وہ سنت کی نظر سے اب لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑائیں گے تو گناہ گار. تو خواہ اس گناہ میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے. خود بیٹھ جاؤ کرسی میں کوئی ناجائز نہیں کوئی حرام نہیں بیٹھ کر کھا لو کوئی بات نہیں. یہی وہ بات سمجھائی بات. تو جہاں یعنی کرسی پر بیٹھ کر کھانا حرام ناجائز نہیں تھا. ہاں نیچے بیٹھ کر کھانے میں سنت سے اقرب ہے لہذا اس میں سنت کا ثواب ہے مستحب ہے. لیکن اس مستحب کو اسے ترک کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ. لیکن خوب سمجھ لینا یہ بات انہی چیزوں میں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی واجب ترک نہ کرنا پڑے یا کسی حرام کا ارتکاب کرنا. سمجھیے بھائی. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھنا داڑھی رکھیں گے اور لوگ مذاق اڑائیں گے لہٰذا نہ رکھو. تو یہ بات کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی رکھنا واجب کا تک نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ لوگ مذاق اڑائیں. لیکن جو چیز واجب نہ ہو اس کو اگر اس لحاظ سے ترک کر دیا جائے کہ بھائی لوگوں کو خواہ سنت سے استہزاء سے بچایا جائے تو اس میں کوئی بتا نہیں. یہ اچھی بات. ارے سمجھ گیا کچھ نہیں. چلو کرو. جی فرمائیے. اچھا سوال کیا. یہ کسرا کے دربار کا واقعہ ہے. کسرا کے دربار میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں کچھ کھانا لایا گیا اور کھانا لا کر دسترخوان پر تو ایک صحابی سے ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. غالباً حضرت صاحب نے ان کے ہاتھ سے نیچے گرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تعلیم ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو بلکہ اس کو اٹھا لو. اٹھا کر اس سے اگر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر دو اس کو کھا لو. تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا. ہاتھ بڑھایا تو کسی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کفار ہیں وہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے نادیدے ہوتے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی گرا ہوا کھا لیتے ہیں. تو اس پر حضرت ذاکر بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوال یہ ارشاد فرمایا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقى. کیا میں ان احمقوں کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر میں نہیں کروں گا کھائی گا. تو یہاں پر انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ مذاق اڑائیں گے یا برا سمجھیں گے بلکہ اور حالانکہ لقمہ اٹھا کر کھا لینا واجب نہیں تھا.
یہ زلزلہ کو مستحب یا مشروع نہیں کہا جاتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ در حقیقت دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کافروں کے مجمع ہے، اور کافروں مسلمان کے بارے میں تو یہ بات ہے نا کہ مسلمان اگر کسی سنت کا مذاق اڑائے تو وہ الگ ہے، اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. کافر تو کافر ہی ہے، وہ اگر مذاق اڑائے گا تو پھر بھی کافر رہے گا، پہلے بھی کافر تھا، اب بھی مذاق اڑائے گا تب بھی کافر ہی، اس کے اوپر واقع نہیں. لہٰذا مسلمانوں اور کافروں میں یہ فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے موقع پر ترک کر دینا چاہیے مستحب کو، جبکہ لوگوں کو فتنے میں پڑنے کا دیتا ہوں، تو یہ ترک کرنا بھی واجب نہیں، ترک کرنا بھی واجب نہیں. کوئی آدمی نہ کرے تو کیا بھی میں نے سنت پہ عمل کروں گا چاہے کوئی کرے، تو اس کو اس عمل کو بھی ناجائز نہیں کہا جائے. اور یہ در حقیقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کام لیتے ہیں دین کا، تو اس کو الہام بھی فرمائیں کہ کس موقع پر یہ مستحب کام نتیجہ خیز ہوگا، بہتر ہوگا، اور کس موقع پر اس سے نقصان پہنچے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. جیسے یہی مثال ہے کہ اس سے بجائے اس کے کہ دیکھنے والوں کے دل میں اسلام کا کی نفرت پیدا ہو، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی دیکھو یہ اتنے بااعتماد لوگ ہیں کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی تو بس چاہے کچھ ہو جائے یا حالت اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہے. بعض اوقات اس کا تاثر یہ ہوتا ہے اور وہ انسان کو، وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے الٹا فائدہ پہنچاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں اس کو وقت پر الہام بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کون سا طرز عمل مفید ہوگا. تو جو میں نے عرض کیا کہ یہ ترک کرنا واجب نہیں، لیکن کسی موقع پر وہ فائدہ مند ہے، کسی وقت نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الہام بھی فرما دیتے ہیں. لہٰذا یہ جو میں نے اصول بیان کیا، یہ اصول اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس اصول کو کس جگہ اس کا اطلاق کیا جائے، کس جگہ اطلاق نہ کیا جائے، یہ بات ایسی ہے کہ جو محض دو اور دو چار کر کے بتائی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ضرورت ہے کسی صحبت، اور صحبت کے نتیجے میں آدمی کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ کس جگہ اس اصول پر عمل کرنا ہے، کس جگہ اس اصول پر عمل نہیں کرنا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کام لیتے ہیں تو اس کو الہام بھی فرماتے ہیں کہ اب تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند یہ ہے اور اس سے زیادہ فائدہ مند ہے. چلو تو گھنٹہ ہو گیا، اور کوئی بات؟ صلی اللہ تعالیٰ